السلام علیکم۔ بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہ زیب۔ آج کی بڑی بات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گزشتہ روز نیب پشاور کے دفتر میں پیشی کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ مالم جبہ کیس میں نیب کی جانب سے پوچھ گچھ کے بعد انہیں کلین چٹ مل گئی ہے اور اس کیس میں اب انہیں دوبارہ نہیں بلایا جائے گا۔ مطمئن ہو گئے سر؟ بالکل ایگزیکٹلی، بالکل۔ تو یہ پہلی اور آخری پیشی ہے آپ کی؟ ایگزیکٹلی کو کلیئر اور کلین چٹ دے دیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی۔ آج نیب کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو مالم جبہ راضی کیس میں کسی قسم کی کوئی کلین چٹ نہیں دی۔ اہم بات یہ ہے کہ نیب کے مطابق مالم جبہ راضی کیس میں وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان کی طرف سے نیب خیبر پختونخوا کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو دیا گیا بیان غیر تسلی بخش تھا اور ان کو قانون کے مطابق دوبارہ کسی بھی وقت اسی کیس میں انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ نیب کی پریس ریلیز نے کئی اہم سوالات کو جنم دیا، لیکن ان سوالوں سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا گزشتہ روز کیس سے متعلق دیا جانے والا بیان آپ کو سنواتے ہیں کہ ان کی مالم جبہ راضی کیس میں نیب کی پیشی پر کیا موقف تھا۔ مالم جبہ والے جو کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھ گچھ کی، لیکن چونکہ اس سے میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے مجھے بلایا تھا، بس میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ دیکھیں جی، نہ میرے کوئی سمری پہ سائن ہے، نہ کوئی ڈاکومنٹس پہ میرے سائن ہے۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا، کیس میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانونی ہے کہ غیر قانونی۔ آپ نے وزیر اعلیٰ محمود خان کا کل کا ورژن سنا، ان کے بقول وہ کیس کی تفصیلات سے ہی لا علم تھے، لیکن نیب کے بقول وزیر اعلیٰ کا گزشتہ روز کا بیان غیر تسلی بخش تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یا تو نیب سے غلط بیانی کی ہے یا پھر میڈیا ٹاک میں غلط بیانی کی ہے۔ واضح ہے کہ آج تک نیب میں کسی بھی اہم سیاسی رہنما نے پیشی کے بعد خود سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہیں کلین چٹ مل گئی ہے۔ پھر محمود خان صاحب کے اتنے پر اعتماد دعوے کی وجہ کیا تھی؟ واضح ہے کہ مالم جبہ راضی کیس میں خیبر پختونخوا کی گزشتہ حکومت پر، جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، الزام یہ ہے کہ 2014 میں مالم جبہ ریزورٹ ہوٹل کی تعمیر کے لیے جاری کردہ ٹھیکے میں بڑے پیمانے پر بے ضابطیاں کی گئیں، ٹینڈر کی تاریخ بڑھائی گئی جس سے عام عوام کو لا علم رکھا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ٹینڈر کا حتمی فیصلہ کرنے والی کمیٹی کے ٹی او آرز طے نہیں کیے گئے تھے، اور یہ سب سے اہم الزام اس میں یہ ہے کہ محکمہ جنگلات کی 275 ایکڑ اراضی کو محکمہ سیاحت نے ایک پرائیویٹ فرم کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے لیز کی مدت بھی انہوں نے بڑھائی، اس میں اضافہ کیا، لیکن کابینہ کو بغیر بتائے۔ اہم الزامات ہیں جن میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک، موجودہ وزیر اعلیٰ محمود خان سمیت وزیر اعظم عمران خان کے موجودہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان بھی نیب میں پیش ہو چکے ہیں۔ کیس کی تفصیلات پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت یوسف زئی صاحب، کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے شوکت صاحب کلین چٹ ملنے کا دعویٰ کیسے کیا، اور کیا نیب نے اب جو ہے وہ غلط بیانی کی ہے؟ شوکت یوسف زئی صاحب، کل مالم جبہ راضی کیس میں سی ایم صاحب پیش ہوئے، نکل کے انہوں نے میڈیا ٹاک کی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں کلین چٹ مل گئی ہے۔ نیب کا آج کا یہ بیان سامنے آیا کہ انہوں نے جو کل بیان دیا تھا وہ غیر تسلی بخش ہے، انہیں قانون کے مطابق دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہوا؟ سی ایم صاحب کو ایک دن میں کیسے، کس نے کلین چٹ دے دی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا تفتیشی افسر تھا، ان سے جو بات چیت ہوئی اس میں یہی تاثر دیا گیا کہ جی بس صرف ہمیں آج بلانا تھا اور آپ سے جو پوچھا گیا انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد اگر نیب مطمئن نہیں ہے اور تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے کسی بھی ٹائم جب بھی وہ بلانا چاہے وہ بلائیں، وہ پیش ہوں گے۔ تو اداروں کا تو ہم احترام کرتے ہیں، ہماری وہ ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، یہ ان اداروں کا حق ہے کہ وہ پوچھ گچھ کرے اور وہ اپنے آپ کو مطمئن کرے۔ ٹھیک ہے، اگر میڈیا نے پوچھا کہ جی آپ کو کلین چٹ مل گیا، انہوں نے کہا ہاں مل گیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مالم جبہ اراضی اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا کوئی دستخط ہوا ہے یا تو یہ ایک دفعہ وہ سپورٹس منسٹر رہے، لیکن وہ تھوڑے مدت کے لیے تھے، اس کے بعد پھر وہ شوکت یوسف صاحب بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے۔ نیب کے تفتیشی افسر سے اگر وزیر اعلیٰ صاحب کی بات ہوئی، انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب کو کلین چٹ دے دی جائے، پھر
نیب کے افسر کے خلاف تو کارروائی کرنی چاہیے. نیب کا افسر کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ صاحب کو کلین چٹ دے سکتا ہے؟ یہ فیصلہ تو نیب کورٹ نے آگے جا کے کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلین چٹ نیب کے افسر نے دی یا انہوں نے تاثر دیا، یہ تو اب نیب کو وضاحت پیش کرنی پڑے گی. آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے شو میں. دیکھیے جی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی ادارے کو نہ تو بدنام کرنا چاہتے ہیں، نہ ادارے کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ تفتیش کرنا، پوچھنا، یہ نیب کا حق ہے. بالکل جس سے پوچھنا چاہیں ہم ہر وقت تیار ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کی جب بھی وہ بلائیں گے وہ پیش ہوں گے، ان کا جواب دیں گے. لیکن میرے خیال سے اس طرح نہیں تھا کہ اتنے میڈیا پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم نے نہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں دوبارہ پیش نہیں ہوں گا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. وہ تو بار بار کہتے رہے کہ جی ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور جب نیب بلائے گا میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس سے زیادہ تو میرے خیال سے اس پہ زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر نیب مطمئن نہیں ہے اور دوبارہ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں تو شوکت عزیزی صاحب دیکھیں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور دوسرا یہ بقول آپ کے نیب کے افسر نے انہیں کلین چٹ کا تاثر دیا تھا. اگر دیا بھی تھا، وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں باہر آ کر میڈیا ٹاک کی کیوں ضرورت پہ، اور اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ جی نیب نے انہیں کلین چٹ دے دیے. یہ تو بڑا ایک غیر ذمہ دارانہ سی بات ہوئی. بطور وزیر اعلیٰ یہ میڈیا ٹاک انہیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. نہیں، چونکہ اس معلوم جبہ اراضی اسکینڈل سے وزیر اعلیٰ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہ جس وقت ہوا تھا وہ اس وقت تھوڑے عرصے کے لیے منسٹر ضرور تھے، لیکن ان کے دور میں یہ ایشو آیا ہی نہیں ہے. وہ جب یہ ایشو آیا ہے وہ ایریگیشن منسٹر بن چکے تھے. تو بہرحال وہ اگر صرف اس دور کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کے منسٹر تھے اسپورٹس اینڈ ٹورزم کے اور اس لیے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، تو وہ جواب انہوں نے دے دیا کہ جی میرا اس سے کیا تعلق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اس پہ کوئی دستخط کیے ہیں، میں نے کوئی اس میں کیا ہے مطلب. تو وہ تو اس سے تو کلیئر تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اس سے کلیئر کلین چٹ مطلب نیب نے دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس میں انوالومنٹ نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ میری ابھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بلائیں میں اس کے لیے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. جو کوشچن کرنا چاہیں. اچھا شوق صاحب، کل اسی پر ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا مالم جبہ اسکینڈل پہ. سینئر جرنلسٹ ہے کے پی ڈان کے ایڈیٹر ہیں اسماعیل خان صاحب، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا وہ آپ کو سنواتے ہیں، پھر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. Can tell you it will be very hard for the National Accountability Bureau to get convictions. کیونکہ چیزیں جو ہے وہ اتنی عجیب قسم کی ایک کہانی ہے جس کی سمجھ ان کو بھی نہیں پڑ رہی as far as I know it. دوسرا یہ ہے کہ جسی وجہ سے یہ امپریشن بن رہا ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بیلنسنگ ایکٹ کی ہو رہا ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. اچھا شوکت عزیزی صاحب، اسماعیل خان صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے بقول یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے نیب کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف، اس کیس میں ویسے کچھ ہے نہیں. یہ اس لیے کارروائی کی جا رہی ہے کہ شو کیا جا سکے کہ کراس دا بورڈ یہ کارروائی ہو رہی ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں نیب بیلنسنگ ایکٹ کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بے قصور ہیں، انہیں نیب نے خود ہی اس بات کا امپریشن دیا ہے کہ کلین چٹ ہے، آج نیب نے اس کی تردید بھی کر دی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیس میں کچھ ہے یا نہیں ہے. وہ نیب تفتیش کر رہا ہے، ان کو وہ تو نیب بتا رہا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ کی بات ہے جہاں تک ان کا اس اراضی اسکینڈل سے تعلق نہیں، کیونکہ ابھی موجودہ یہ وزیر اعلیٰ ہیں اور اس وقت کے گورنمنٹ میں یہ اسپورٹس اینڈ ٹورزم کے منسٹر تھے، لیکن بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے. اور اس کے بعد ان کی وزارت جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کر کے اریگیشن میں چلے گئے. تو اس وقت کے دور میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، انہوں نے اس وقت اس پہ دستخط نہیں کیے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ تو دیکھیں نا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کی بنیاد پہ کریں گے نا، جو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا. کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کرنا شوکت صاحب، نیب نے کرنا. جا سکتا ہے کہ آپ انوالو ہیں یا، لیکن یہ تو دیکھیں میں نے تو پہلے ہی کہا کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. نیب اگر بلانا چاہیں، دوبارہ پوچھنا چاہیں، دوبارہ جائیں گے. 10 مرتبہ بلائے 10 مرتبہ جائیں گے. اس میں چلیں شوکت عزیزی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ نے سنا وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے آج ابھی بڑی بات میں جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ
ان کو جو کلین چٹ کی بات تھی وہ امپریشن خود نیب کے افسران نے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیا تھا. اس وقت انہوں نے سابق حکومت کی بھی بات کی. شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ضیاء اللہ افریدی صاحب سابق وزیر معدنیات ہیں اور اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے, عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے. جب یہ سکینڈل جو ہے یہ سرفس ہوا اس وقت موجودہ جو ابھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس وقت منسٹر تھے اور پرویز خٹک صاحب جو تھے وہ اس وقت چیف منسٹر تھے. ضیاء اللہ افریدی صاحب, تھینکس فار جوائننگ اس. یہ مالم جبہ سکینڈل, کیا یہ اس وقت سے یہ چیزیں چل رہی ہیں جو ٹسل چل رہی تھی محکمہ جنگلات میں اور محکمہ سیاحت میں؟ کیونکہ اگر اراضی محکمہ جنگلات کی ہے تو یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے کہ محکمہ سیاحت نے اسے کیسے لیز پر دے دیا. لیکن آپ سے سننا چاہیں گے, آپ اس وقت کیبنٹ کا بڑا اہم حصہ تھے, اس سکینڈل میں ہے کیا اندر؟ شکریہ عادل بھائی. اس طرح ہے جی کہ سب سے پہلے تو میں کل محمود خان کے سٹیٹمنٹ پہ حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کلین چٹ دی, اور پھر اس کے بعد نیب کے خاموشی پر حیران تھا, کیونکہ اسی وقت نیب کو چاہیے تھا کہ وہ ریبٹل کرتے اور اپنے پریس ریلیز میں کہتے, لیکن ایک رات گزر کر کے پھر تقریباً کوئی 24 گھنٹے بعد اس کی پریس ریلیز آ جاتی ہے کہ بھائی نہیں اس کو ہم پھر بلائیں گے. جس طرح بھی شوکت کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کا کوئی رول نہیں تھا, جب رول نہیں تھا تو پھر اس کو کیوں دوبارہ بلایا جا رہا ہے, پہلے کیوں بلایا گیا؟ اور وہ شوکت کہہ رہے کہ اس نے تھوڑے عرصے کے لیے, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اریگیشن منسٹر تھوڑا عرصہ کے لیے رہا, پہلے جب میں کیبنٹ میں تھا اس وقت بھی یہ سپورٹس منسٹر تھے, جب میں میرے کیبنٹ سے نکالنے کے بعد پھر بھی یہ سپورٹس منسٹر حکومت کے خاتمے تک تھے. تو میرے خیال میں یہ ان کی یہ شوکت کی تھوڑی بات میں تھوڑی غلط بیانی ہے. اور جہاں تک ملم جبہ سکینڈل کا تعلق ہے تو وہ صرف فارسٹ لینڈ سے نہیں ہے عادل بھائی. جی جی, سب سے پہلے جو اشتہار دیا گیا تھا, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس کو پھر ایکسٹینڈ کیا گیا کمپنی کے لیے اسپیشلی ایکسٹینڈ کر, اور وہ بھی پرنٹ پہ نہیں, صرف ویب سائٹ پہ, اور اس کو پھر اندر آنے دیا گیا خاموشی کے ساتھ. پھر یہی کمپنی, چونکہ یہ ہمیشہ اس طرح کے بڑے جو بیڈ ہوتے ہیں وہ 2 انویلپ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل بیڈ اور فائنینشیل بیڈ. تو ٹیکنیکل طور پر یہ کمپنی ناک آؤٹ تھی, تیسرے نمبر پر تھی. پھر ان کو مطلب فرسٹ ایسے پروسیس میں ہمیشہ ٹیکنیکل بیڈ پہلے کھولا جاتا ہے. جب ٹیکنیکل بیڈ کھول گیا تو یہ تیسرے نمبر پر تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ناک آؤٹ ہو گئی. لیکن چونکہ اس کو پھر فائنانشیل بیڈ جب کھولا گیا, اس کا کھولنا بھی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ٹیکنیکل بیڈ میں جب ایک کمپنی نکل جاتی ہے تو پھر فائنانشیل اس کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن فائنانشیل اس کا کھولا تو اس کی وہ بیڈ فائنانشیل کم تھی, اس کی بنیاد پہ اس کو آگے کر دیا, اور ساتھ ساتھ اس کا جو کال ڈیپازٹ تھا فائنانشیل بیڈ کے ساتھ وہ بھی کم تھا. جتنی ویلیو اس نے بیڈ کی تھی قانوناً اس کا 2% ہونا چاہیے, ان سے کم تھا. پھر اس کو ایک دوسرا غیر قانونی کام کر کے آگے اور جمع کر دیے. تیسری بات یہ ہے جی کہ پھر وہ اشتہار میں 15 سال کے لیے لیز کا وہ دیا گیا تھا, اور اس کو چیف منسٹر نے 30 سال کے لیے. تو صرف فارسٹ لینڈ کی وہ نہیں ہے اس کا گپلا. پھر فارسٹ ایکٹ میں ایک قانون ہے کہ ریزرو فارسٹ لینڈ کسی بھی اس کے لیے نہیں دیا جا سکتا. پھر رول آف بزنس ہے گورنمنٹ کے, جب 2 ڈپارٹمنٹ کے مابین ایک ایشو یا سمری فلوٹ ہوتی ہے تو جتنی بھی ڈپارٹمنٹ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو سب کے چینل سے وہ چیف منسٹر تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے اس کو بائی پاس کر کے سیدھا اپروو ہو کے پھر فارسٹ ڈپارٹمنٹ آتی ہے, اور پھر فارسٹ ڈپارٹمنٹ. اچھا ضیاء اللہ افریدی صاحب, یہ جو آپ سارے اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ قانون کو بائی پاس کیا گیا اور جس طرح سے انلیگل چیزیں کی گئیں, آپ اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے, اس وقت آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں اٹھائیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو بتانے والا تھا عادل بھائی. اس طرح ہوا کہ جب فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس چیز پہ آبزرویشن اٹھائی کہ بھائی آپ نے ہمارے بغیر پوچھے, بغیر رول آف بزنس کو وائلیٹ کر کے دوسرے محکمے کو زمین دی, تو یہ تو غلط ہے. پھر اچھا دوسرا ڈرامہ, پھر وہاں پہ ملم جبہ میں جو سوات کا ڈی ایف ہوتا وہ آن لیو تھا, میرے خیال میں وہ عمرے پہ گیا تھا. تو وہاں پہ جو ایکٹنگ ڈی ایف ہوتا اس سے مل ملاپ کر کے یا پریشرائز کر کے
انہوں نے پوزیشن لے لی, جتنی بھی 275 پلس کوئی زمین تھی ایکڑ, انہوں نے پوزیشن کر کے وہاں پہ باربوڈ وائر اور یہ لگا کے پوزیشن لے لی اس کمپنی نے کہ یہ زمین ہمیں مل گئی ہے. پھر جب وہ ڈی ایف او واپس آ گیا چھٹی ختم ہونے کے بعد, انہوں نے یہ چیز اٹھائی اور انہوں نے فارسٹ محکمہ سیکٹری کے ساتھ اٹھا کے پھر ہمیں بھی پتہ چلا, تو ہم نے بھی اس چیز کو پھر کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں بس ہمارے چیف منسٹر کی اپروول ہے, چیف منسٹر صاحب کہتے تھے کہ میں اتھارٹی ہوں, یہ کر دیا, بس کوئی ایشو نہیں ہے. پھر جب احتساب کمیشن بنا تو احتساب کمیشن نے اس چیز کو اٹھا لیا اور جنرل حامد خود چیف منسٹر کے نوٹس میں لا کے محسن عزیز کو کال اپ کر کے پھر بعد میں مٹی ڈال دی اور خاموش ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا عمران خان کو بھی پتا تھا, چیف منسٹر باخبر تھے کہ میں نے رولز وائلیٹ کیے, لیکن احتساب کمیشن کو پتا تھا, انہوں نے محسن عزیز کو اور بہت سارے لوگوں کو کال اپ بھی کیا تھا, پھر بھی خاموشی. تو یہ سب چیزوں سے چیف منسٹر عمران خان باخبر تھے. ضیاء اللہ افریدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور جو احتساب کمیشن کی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اسکینڈل جو تھا احتساب کمیشن میں بھی آیا تھا, اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ احتساب کمیشن جو تھا کے پی کا وہ ختم کر دیا گیا تھا اس اسکینڈل کے بعد. بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات ہوگی برطانوی ایئر لائن برٹش ایئر ویز کی 10 سال بعد پاکستان واپسی کی, لیکن یہ کریڈٹ کس کا ہے, سوال کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں امن بحال ہو چکا ہے, دہشت گردی کے بادل چھٹ رہے ہیں, اب دنیا بھی مان رہی ہے, جس کا ثبوت برطانوی ایئر لائن برٹش ایئر ویز کی جانب سے 10 سال بعد پاکستان میں آپریشنز کی اپنی انہوں نے فلائٹس ریزیوم کر دی ہیں, انہوں نے بحالی کا اعلان کیا ہے. واضح ہے کہ برٹش ایئر ویز نے 2008 میں اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں ہونے والے افسوسناک بم دھماکے کے بعد پاکستان میں اپنے آپریشنز جو تھے وہ معطل کرنے کا اعلان کیا تھا, اور یہ وہ وقت تھا جب امن و امان کی صورتحال کے باعث بین الاقوامی سطح پر پاکستان آنا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا. پاکستان کے لیے یہ صرف ایک بین الاقوامی ایئر لائن کی واپسی نہیں ہے, بلکہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پر جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک اعتماد کا اظہار بھی ہے, جو کہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا ہے, جس کا اظہار پاکستان میں تعینات برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈیو نے ان الفاظ میں کیا. مجھے برٹش ایئر ویز کی 10 سال بعد پاکستان واپسی پر بہت خوشی ہو رہی ہے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ڈائریکٹ لنک کھلنے سے یہ واضح ہے کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے, اور دونوں ممالک کے درمیان تعلیم و تجارت کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. امید اس بات کی ہے کہ جہاں برطانیہ اور پاکستان میں تجارتی تعلقات مزید بہتر ہوں گے, وہیں اس سے دیگر ممالک کو بھی ایک مثبت پیغام جائے گا. پاکستان میں تعینات جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر کے مطابق انہیں امید ہے کہ اب جرمنی کی ایئر لائن لفتھینزا بھی جلد پاکستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز کرے گی. حکومت کو بھی امید ہے کہ پاکستان کے لیے نئے تجارتی, سیاحتی اور معاشی دروازے کھولیں گے. برٹش ایئر ویز کو یہاں آنا اور وہ جو ایک سمبل ہے, انویسٹمنٹ بڑھے گی, ٹریڈ بڑھے گا, ٹورزم شروع ہو جائے گی, اور لوگوں کو پتہ لگے گا کہ برٹش ایئر ویز جو تو کافی ہوم ورک کیا ہوگا کہ پاکستان آ گئے تو دوسری ایئر لائنس بھی انشاءاللہ یہ آئیں گے. ٹورزم کے فروغ اور بین الاقوامی انویسٹرز کو ترغیب دینے کے لیے تحریک انصاف حکومت اور وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے لیے برٹش ایئر ویز کی واپسی یقیناً ایک اچھی خبر ہے. اور وزیراعظم کے مشیر برائے انویسٹمنٹ عبدالرزاق داؤک کے مطابق جو جنوری میں 55 ممالک کے لیے آن ارائیول ویزا کی سہولت شروع ہونے والی ہے, اس پر بھی کام ہو رہا ہے. اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیز موڈیز کی رپورٹ میں واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی کہ گزشتہ کچھ برسوں میں پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, یا انرجی کرائسس ہوں, یا انفراسٹرکچر کے منصوبے ہوں, بالخصوص سی پیک منصوبے کے باعث جو ہے وہ مستقبل میں معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی, جس سے موجودہ حکومت کے اس دعوے کی نفی ہوتی ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے معاشی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن بڑی بات میں حکومتی ترجمان ڈاکٹر فاروق سلیم نے امن و امان کے قیام میں گزشتہ حکومت کو کریڈٹ ضرور دیا تھا. جو موڈیز کی رپورٹ آئی ہے اور جو فیچ کی رپورٹ آئی ہے, اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے ڈاکٹر صاحب,
وہ پرانے پاکستان کی بھی اس میں تعریف کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر کی, ساتھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونے کی, اور انہی فیکٹرز کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے آگے جا کے وہ صحیح ٹریک پہ آ جائے گی. تو پی ایم ایل ایل کے لیے بھی میرے خیال میں کریڈٹ ان کو بھی اس بات کا بھی دینا چاہیے, لا اینڈ آرڈر کا. اور آج آپ نے اگر سنا ہو تو پہلا یورپین ملک ہے پرتگال جس نے اعلان کر دیا ہے کہ ٹریول ٹو پاکستان از آل سیف. تو مطلب کریڈٹ تو دے رہے ہیں نا. جی بالکل ان کے دوران لا اینڈ آرڈر کا معاملہ. دوسری جانب برٹش ایئر ویز کی واپسی کے اعلان کو جہاں سیاسی اور دیگر حلقوں کی جانب سے پذیرائی مل رہی ہے, وہیں یہ بحث بھی چل نکلی ہے کہ اس خوشخبری کا کریڈٹ کس کو جانا چاہیے, موجودہ حکومت کو یا گزشتہ حکومت کو. سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کے مطابق انہوں نے بھی برطانیہ کے آخری دورے کے دوران برٹش جو اتھارٹیز ہیں ان سے پرزور مطالبہ کیا تھا کہ برٹش ایئر ویز پاکستان میں اپنے آپریشنز کو بحال کرے, جبکہ برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو نے فروری کے مہینے میں ڈپٹی ہائی کمشنر نے فروری کے مہینے میں کراچی میں ایک تقریب کے دوران یہ اعلان کیا تھا کہ برٹش ایئر ویز بہت جلد پاکستان میں واپس آئے گی. اب فروری میں تو تحریک انصاف کی حکومت ہی نہیں تھی, کریڈٹ کس کا ہے یہ سوال بھی اٹھائیں گے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ امن و امان کی بحالی کسی ایک حکومت کا نہیں بلکہ پاکستان کے عوام, پاکستان کے تمام سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں اور تمام جماعتوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ دہشت گردی نے کسی سیاسی یا مذہبی تفریق کے بغیر پورے ملک کو متاثر کیا اور تمام ملک نے ہی مل کر اس کا مقابلہ کیا. اہم سوال یہ ہے کہ امن و امان کی بحالی کا پاکستانی بیانیہ کیا بین الاقوامی طور پر قبول کیا جا رہا ہے؟ کیا برٹش ایئر ویز کی واپسی دیگر ایئر لائنز کے علاوہ بین الاقوامی انویسٹرز کی پاکستان آمد کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ اور تحریک انصاف کی حکومت کیا گزشتہ حکومت کے اس اچھے کام کو جو ہے وہ کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تحریک انصاف کی رہنما اور پارلیمانی کمیٹی برائے تجارت شاندانہ گلزار خان, اس کے علاوہ باسٹن یونیورسٹی میں اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. پہلے تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو پاکستان. لیکن شاندانہ جی آلویز گڈ ٹو ہیو یو ان دا اسٹوڈیو. سوال تو میں نے اٹھا لیے ہیں 2-3, میں آؤں گا سیدھا کریڈٹ پہ. ڈپٹی ہائی کمشنر نے فیبروری 2018 میں, جو برٹش ہائی کمشنر ہے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, لیکن آج تو پورا دن آپ کے منسٹرز اس کا کریڈٹ لیتے رہے. بالکل جی ایسا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات کہ اناؤنسمنٹ کیونکہ برٹش ایئر ویز نے آج کی ہے, نیچرلی ہماری حکومت ہے تو کسی نے تو کریڈٹ لینا ہی ہوگا, ٹھیک, وہ چاہے ہم ہو چاہے پرانی گورنمنٹ ہو. لیکن آئی تھنک سگنلنگ جو ایفیکٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ سٹیپ کا, اور اس سگنل کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے. اگر پی ایم ایل این نے کوئی اچھا کام شروع کیا اور وہ اختتام پا رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں, اس میں کچھ برا نہیں ہے. اور آپ نے پرانی حکومتوں میں یہی دیکھا ہوا کہ یاد ہے 5 سالہ منصوبے بنتے تھے, اگلی حکومت آتی تھی اس کو تتر بتر کر دیتی تھی, جتنی انویسٹمنٹ تھی اس کا حشر ہو جاتا تھا. ہم نے کانشیسلی پالیسی اڈاپٹ کی ہے, انکلوڈنگ آپ سی پیک پہ دیکھ لیں, ہماری منسٹری کا دیکھ لیں. ہم نے ایٹ لیسٹ اسپیسیفکلی فار آر منسٹریز جو کامرس اور ٹیکسٹائل کا ہے کہ جو پرانی حکومت کے اچھے اقدامات ہیں ہم نے کسی ایک کو نہیں ڈیریل کیا بلکہ آگے اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس میں ای کامرس ہے, جی آئی لا, بہت کچھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اسی طرح اگر اس انویسٹمنٹ کے اس کو دیکھ لیں, یہ پی آئی اے کے یہ برٹش ایئر ویز کے اناؤنسمنٹ کو, کہ اٹ واز لانگ اوور ڈیو. میں اس کو یہ ایسے دیکھوں گی, ہماری اللہ کا شکر ہے سیکیورٹی سچویشن جو آج سے 5 سال پہلے تھی, آج سے 10 سال پہلے تھی, وہ نہیں ہے. اکثر شوز میں یہ کہتی ہوں کہ میں جس علاقے سے ہوں پشاور کے آؤٹ اسکرٹس پہ ہے, اور وہ سب سے زیادہ ہمارا علاقہ تھا جو لوگ ہم مغرب کے بعد نکل بھی نہیں سکتے تھے گھروں سے. تو ایک آل اوور دا کنٹری ایک چینج آیا ہے اور اس کے سگنلز دنیا میں ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. کریڈٹ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جو پچھلے 4 مہینے سے جو محنت کر رہی ہے یہ حکومت, جتنی ہماری اکنامک منسٹریز ہیں, چاہے وہ کامرس ہے, فائنانس ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, زلفی بخاری صاحب ہیں, the only focus has been the economy. whether آپ انویسٹمنٹ کی بات کریں, پروڈکشن کی بات کریں, انویسٹر کانفیڈنس کی بات کریں. اچھا یہاں پہ کریڈٹ بالکل آپ لیں, لیکن جو کام آپ کریں وہ ہم میڈیا بھی آپ کو کریڈٹ دیں گے. لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ 3-4 مہینوں میں پرسیپشن بلڈنگ پہ زیادہ کام ہوا ہے, ڈیلیوری پہ نہیں ہوا. اب تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی اپوزیشن میں نہیں ہے, ابھی آپ کو پرسیپشن اپنا بلڈ نہیں کرنا, ابھی آپ نے شو کرنا ہے کہ جی یہ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا فرانسیسی لوگ, مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیسے بولیں گے, اور خیر بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. پرسیپشن بلڈنگ از آل واٹ وی آر ڈوئنگ. جب پرائم منسٹر جاتے ہیں ساری دنیا میں
اور بات کریں کہ جی کرپشن از دا ون تھنگ وی نیڈ ٹو ویڈ آؤٹ, کرپشن از دا ون تھنگ جس کو ختم کرنا ہے. کیوں یہ کہتے ہیں؟ ایک پرسیپشن آپ نے بلڈ کرنا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا ہے؟ پرسیپشن انڈیکس ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے؟ پرسیپشن انڈیکس ہے. ریالٹی بیسڈ ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے؟ پرسیپشن ہے کہ اس ملک میں آپ جائیں تو آپ کو اتنی تکلیف یا اتنی آسانی ہوگی بزنس کرنے میں. تو پرسیپشن بلڈ کرنا پاکستان کا, پی ٹی آئی کا ہم نہیں بلڈ کر رہے پرسیپشن دنیا میں. ہو کیئرز اباؤٹ پی ٹی آئی انٹرنیشنلی؟ It's the government of Pakistan. The people that are here to serve you, those are the people that are talking to the world. دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں. پہلوں نے کوشش کی, وہ ایک حد تک کر پائے, اب ہم آگے ہیں, اب اس سے آگے چلیں گے. چلیں شکر ہے, کسی سے تو سننے کو مل رہا ہے کہ کسی حد تک مسلم لیگ نون نے کچھ نہ کچھ کیا تھا. میں اس کریڈٹ والی بات, جی ڈاکٹر صاحب, سو کیونکہ انہوں نے صحیح کہا کہ کسی نے تو کریڈٹ لینا ہے تو میں لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے خیال میں کریڈٹ سارا کا سارا میرا ہے. اچھا, ذاتی طور پہ میرا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں جو ہوں سال میں 3-4 بار باہر سے اٹھ کے آتا ہوں, اور میرے جیسے لوگوں کا, اور یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں, کریڈٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے اس مارکیٹ کا ہے جو برٹش ایئر ویز کو اور انشاءاللہ لفتھانزا کو اور دوسروں کو فورس کرتی ہے کہ پاکستان میں آئیں. تو یہ جو کمپنیز ہیں یہ کئی سالوں سے چاہتی ہیں, لیکن ان کا تو سارا جو کمائی ہے وہ اتحاد لے گیا, ایمریٹس لے گیا, قطر لے گیا, پی آئی اے خود بیٹھ گئی. تو ان اے وے اٹس اے بزنس ڈیسیجن. اور میرے خیال میں تھوڑا سا کریڈٹ ان مسافروں کو بھی دے دیں جو برٹش ایئر ویز کو فورس کر رہے ہیں کہ یار یہ بڑی لوکریٹو مارکیٹ ہے, ادھر جہاز چلاؤ گے تو بھرے گا. شاید میں بھی شامل ہوں. اچھا, انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں ڈاکٹر صاحب کتنا اہم فیصلہ ہے یہ؟ باقی لوگ بھی دیکھیں, یہ صرف ایک ایئر لائن کا پاکستان میں آنا نہیں ہے, یہ بہت بڑا انہوں نے فیصلہ لیا ہے. 2-2.5 سالوں سے یہ سوچ رہے تھے, اس پہ کام کر رہے تھے. دے ور ڈبل مائنڈیڈ. اس کے بعد 2 کریڈٹ ایجنسیز کی رپورٹ آئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی لا اینڈ آرڈر کافی, فیچ کی رپورٹ آئی, موڈیز کی رپورٹ آئی. لیکن اوور آل اس کا امپیکٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں لانگ رن؟ اہم قدم ہے, یقیناً اہم قدم ہے, خصوصاً اس لیے کہ پہلا قدم ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ پہلا قدم ہے. یہ جو آگے جو سڑک ہے, یہ جو سفر ہے یہ بہت طویل ہے. جو ہماری پرسیپشن کا سفر ہے وہ بہت طویل ہے, جو ہماری ریپوٹیشن کا سفر ہے وہ بہت طویل ہے, جو کانفیڈنس کا سفر ہے یہ بہت طویل ہے. اس میں برٹش ایئر ویز جیسی ایک بڑی ایئر لائن کا آنا, اور خصوصاً جو آپ نے کلپ دکھایا ان کے ایمبیسڈر کا, اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک بڑا ایک مثبت. پاکستانیز فیل گڈ, لیکن باہر دیکھنے والے بھی فیل گڈ کریں گے. لیکن فیل گڈ کے بعد پھر وہ دیکھیں گے اچھا اب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. ایک تو وہ اکنامک دیکھیں گے کہ یہ جہاز بھرے ہوئے آتے ہیں کہ نہیں آتے, وہ بٹوین یو اینڈ می اینڈ ہم لوگ اس کو بھر دیں گے. یہ میرے ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسرا پھر وہ دیکھیں گے جب وہ جہاز آتا ہے, لیکن آپ کے پاس ایک ایئرپورٹ بھی ہے اچھا, وہ جہاز جو آتا ہے اس پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کیا امپریشن لے کے جاتے ہیں. جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو اسٹیبلٹی کا کیا امپریشن لیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے کہ سب بھلا چنگا ہو گیا, ایک چیز آپ نے ٹک آف کر دی, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی گڈ. وی ہیو ٹو کیپ ورکنگ آن اٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک صرف بہت مختصر کہ اس میں میرے خیال میں اکنامک یہ جو سیکیورٹی اسٹیبلٹی ہے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی اتنی ہی امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا, اس کی اب سسٹینیبلٹی جو ہے آگے جا کے جو ریجنل سچویشن جس طرف سے جا رہی ہے اس پر بھی آپ کا کمنٹ جو ہے وہ کافی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں. حالات اچھی طرف جائیں گے اور کتنا چیلنج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی, ایک تو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور دوسرا ساتھ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی جو سسٹینیبلٹی ہے جو 2-3 سالوں سے کافی بہتر ہو گئی ہے, اس کو آگے لے جائیں. بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ہو گئیں تو بہت اچھا ہوگا. مثلا جو افغانستان میں جو گفتگو ہو رہی ہے, جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں, اگر اس سے کچھ نکل آتا ہے تو واہ واہ. لیکن اگر نہیں نکلتا اور ایسا کئی بار پہلے ہوا ہے, تو عموماً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی ٹاکس اگر خدا نہ خواستہ جب وین دے فیل تو دین یو سی اسپائکس. تو اس میں ہمیں جو ہے کچھ تگڑا ہونا ہوگا. ایک تو اپنی ڈومیسٹک سیکیورٹی سچویشن پہ کہ ہم بھی چوکس رہیں, اور دوسرا ایک انٹرنیشنل, ایک تو پرسیپشن ہوتی ہے, ایک نیریٹو ہوتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف پرسیپشن نہیں ہے, پاکستان کے بارے میں جو نیریٹو بن گیا ہے انکلوڈنگ جو ہم نے خود بنایا. دیکھیں نا, پاکستان کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, آپ کو کوئی بیرون ملک سے بندہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کا کوئی بھی چینل اٹھا لیں, آپ ماشاءاللہ ہمیں بتا دیں گے, پوری دنیا کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ہمارے جو سیاسی دوست ہیں وہ بتا دیں. اس آنسر میں ایک بڑا چیلنجنگ کویسچن ریز کر دیا ہے شاندانہ گلزار خان کے لیے کہ جو ایک پرسیپشن نیریٹو ہم خود بناتے ہیں,
خان صاحب پہ ایک بڑا وہ جو الزام لگایا وہ یہ کہ جی آپ سعودی عرب میں گئے, آپ نے ملکی مسائل سب کے سامنے رکھ دیے, آپ چائنا گئے وہاں پہ بھی اسی طرح سپیچ کی, اور باہر کے فورمز پہ جا کے اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ اسی طرح کہ جی پاکستان میں صرف کرپشن ہے, سارے پولیٹیشنز کرپٹ ہیں. نہیں دیکھیں عادل بڑے مزے کی بات ہے یہ. میں تھوڑا سا پالیٹکس سے ہٹ کے بات کروں گی. وی بوتھ کم فرام دا سیم ریجن آف پاکستان. عادل صاحب از آلسو پاکستانی. آپ کہتے ہیں ہماری نانی دادی کے زمانے میں ہوتا تھا کہ چپ کرو چپ کرو چپ کرو, اگر آپ اپنی برائیاں چھپا دے تو سمہا وہ غائب ہو جاتی ہیں. اسپیشلی رشتہ کرنا ہوتا تھا کسی کے ساتھ, پلیز کسی کو سچ نہیں بتانا, بعد میں جیسے بھی ہو بس پھر قیامت تو آنی ہے ان پہ. یہ ایک ہمارا نیشنل مائنڈ سیٹ بن گیا, یہ ہمارا نیریٹو بن گیا کہ اپنی غلطی چھپاؤ. دیکھیں دنیا we're living in a glass house because of media, because of the youths. دنیا آپ کی ہر چیز کو دیکھتی ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. اب تو گوگل ارتھ نہیں ہے, وہ آپ کو ہر جگہ اسپاٹ کر لیتے ہیں, ڈرونز آپ کے آگے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے پرائم منسٹر جا کے دنیا میں کہیں جی بڑا اچھا ملک ہے, کوئی کرپشن ہی نہیں, آپ انویسٹ کریں. People will disrespect him for lying to them. What he does is the following. He tells you there are problems, but those problems are minimal. We're here to solve them. He compares you to other nations. وہ آپ کو اپنے ریسورسز کا بتاتے ہیں, انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کا بتاتے ہیں, یوتھ بلج کا بتاتے ہیں, اور وہ جھوٹ نہیں بولتے کسی سے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی مسئلے تھے اور شاید شارٹ ٹرم میں مسئلے رہے بٹ انشاءاللہ ان کو حل کیا جا رہا ہے. وہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ پلینگ ود یور انٹیلیجنس. ہوتا رہا ہے. You've known members of parliament who have lied under oath on the floor. وہ ہم کبھی نہیں کریں گے. غلطیاں ہم سے بھی ہوں گی, میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں, جھوٹ نہیں. اور آپ جب دنیا کو کانفیڈنس دیں گے کہ ہمیں اپنے مسئلے پتہ ہے, کیونکہ ونس یو سالو آپ کو کویسچن پتہ چلے تو جب جواب آئے گا نا. تو جب آپ کو مسئلہ ہی نہیں پتہ تو کیا ٹھیک کرنا. اچھا میں نے ایک دوسرے ایشوز پہ بھی آپ کے دونوں کے کمنٹ لینے, لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک کوئک کمنٹ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی خان صاحب کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے بارے میں, لیکن آپ سے سنیں گے. آپ آئے ہیں شاید میرے خیال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو یو آر ہیئر ناؤ ان اسلام آباد. نہیں جب سے آئی ہے میرا دوسرا تیسرا ٹرپ ہے. لیکن نہیں دیکھیں میرے خیال میں بہت جو سب سے اچھی بات شمدانہ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی پچھلے سوال میں کہ مسئلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وہ پاکستان کا. اگر ہم جہاز پہ واپس آ جائیں, جہاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں آتا, وہ اسلام آباد کے پاس آتا ہے, وہ پاکستان کے پاس آتا ہے. ٹریولر جو ہے سو جو نیریٹو پاکستان کے بارے میں ہے آئی تھنک ہمیں اسے مضبوط کرنا ہے. مضبوط نیریٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب بھلا چنگا. شی از ایگزیکٹلی رائٹ, دنیا بیوقوف نہیں ہے. مضبوط نیریٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایز بن حیث القوم ہم ایک سٹیبل لوگ ہیں جو اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. ہم 24 گھنٹے ایک دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ نہیں کرتے. جو پولیٹیکل سٹیبلٹی میں نے پہلے بات کی تھی, میرے خیال میں پاکستان کے امیج کا اور نیریٹو کا اس وقت بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں ہی جو ہے نا, یہ جو ہم نے ایک شور مچایا ہوا ہے, جو نوائز لیول ہے, پولیٹیکل نوائز لیول ہے ہماری پارلیمنٹ میں بھی, اس سے باہر دا ریسٹ آف دا ورلڈ فائنڈز اٹ رادر فنی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا وہ ٹاپک ڈفرینٹ ہے, لیکن چونکہ پرسیپشن اور نیریٹو کی بات ہو رہی ہے تو جو رسپانسبل منسٹرز ہیں ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. آج ہمارے جو انٹیریئر منسٹر اسٹیٹ ہیں شہریار افریدی صاحب, انہوں نے بڑا ایک زبردست, تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک شاکنگ انہوں نے کلیم یہ کیا کہ 75% جو گرلز ہیں اسکول میں اسلام آباد میں وہ آئس ڈرگ جو ہیں وہ یوز کرتی ہیں. I hope he's wrong. ہاں I hope he's wrong. سر لیکن 75% it's a lot. 75% جو ہے اسلام آباد کا ہو یا وہ ایک اسکول کا ہو, وہ ایک اتنا بڑا نمبر ہے. میری دعا اور امید یہ ہے کہ وہ محاورتاً کہہ رہے تھے, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا جی وہ بہتے بندے تھے, لاکھ بندہ آ گیا, تو وہ شاید آئی ہوپ اس طرح کہتے ہیں 75%. ناؤ اگر 75% نہیں ہے اور 1% بھی ہے دین اٹ از بیڈ. ٹھیک ہے, اٹ از بیڈ. لیکن وہ اچھا شمدانہ جی کیا یہ وہ تو نہیں ہے کہ 55 روپے پر گھنٹہ میں ہیلی کاپٹر چل جائے گا, اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ لگ رہی ہے مجھے یہ بھی. دیکھیں جی unfortunately I wasn't privy to that particular press conference. However اس کی 2 ورژنز میں نے سنی. دوسرا جو میں نے ورژن سنا وہ یہ تھا کہ انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 75% آف elite school going girls, which is very few schools in Islamabad. Still that's a large number. میں خود ہی کیونکہ ایک ٹیچر رہ چکی اسلام آباد میں, لاء اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں, سو I can't talk about ICE because I don't have direct information. میں یہ آپ کو کہہ سکتی ہوں جو ایک ریگولر پاکستانی اسکول میں ہوتا ہے وہ ایلیٹ میں نہیں ہوتا. لیکن بیکاز وہ انٹیریئر منسٹر ہے اور انفارمیشن دے رہے ہیں, فار دا مومنٹ میں اس کی کریڈیبلٹی کے ساتھ رہوں گی. ہو سکتا ہے وہ کوئی ریجوائنڈر دے دے, کوئی کلیریفیکیشن دے دیں, لیکن جس طرح عادل صاحب نے بولا کہ اگر یہ ایشو ہے, اگر 1% بھی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اور عادل میرے خیال میں یہ بات بہت ضروری ہے. دیکھیں آئی ہوپ کہ جو اسٹوری بنے گی وہ نمبر نہیں بنے گی. بالکل یہ بات وی نو کہ ڈرگز جو ہیں اب سے مسئلہ نہیں ہے. جب میں اسکول میں تھا
جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تب میں آپ کو بتا سکتا تھا کہ اسلام آباد کے کس پل پہ آئی ڈونٹ تھنک 75% تھا، اور تب شاید آئس نہیں تھی، دوسری چیزیں تھیں، لیکن وی نو اٹس این ایشو. آئی ہوپ کہ اسٹوری جو بننی چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ 75 ہے کہ 60 ہے کہ 30 ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم من حاصل قوم اور من حاصل حکومت اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب، تھینک یو سو مچ. شاندانہ گلزار خان، تھینکس فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات کریں گے افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان سے جاری مذاکرات کی. ہمارے پاس کچھ اس میں ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان میں قیام امن کیسے ممکن ہو؟ یو اے ای کے شہر ابو دھابی میں اس مقصد کے لیے اہم ترین کوششیں جاری ہیں. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان گزشتہ روز شروع ہونے والے مذاکرات کا دور آج بھی چلتا رہا. ان مذاکرات میں امریکہ کے علاوہ پاکستان، یو اے ای اور سعودی وفد بھی شریک ہے. افغان حکومت کا ایک وفد بھی ابو دھابی میں موجود تو ہے، تاہم اس وفد کی طالبان سے ملاقات کے حوالے سے تاحال کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ پیر کو ان کی امریکی، پاکستانی، سعودی اور یو اے ای کے اعلیٰ سطح کے وفد سے تفصیلی مذاکرات ہوئے. ایک طالبان رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو یہ بتایا کہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے طالبان سے 6 ماہ کے لیے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. اس کے علاوہ امریکہ ایک معاہدہ بھی چاہتا ہے جس کے تحت طالبان مستقبل کی نگران افغان حکومت کے لیے اپنے کسی نمائندے کا اعلان بھی کریں. دوسری جانب طالبان بھی امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاء کے لیے ان کا جو ایک اپنا پرانا مطالبہ ہے ابھی تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. افغان طالبان اس وقت تک جنگ بندی نہیں چاہتے جب تک غیر ملکی فوج کے انخلاء کا واضح پلان نہیں دیا جاتا. سینئر طالبان رہنماؤں کے بقول اگر پاکستان، سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ ضمانتی بنتے ہیں، گارنٹر بنتے ہیں، اور امریکہ طالبان کی طرف سے نامزد کیے گئے شخص کو نگران حکومت کا سربراہ بناتا ہے تو اس صورت میں جنگ بندی پر غور کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب افغان حکومت کے وفد کی بھی طالبان سے ملاقات پر صرف ابھی تک قیاس آرائیاں ہی ہو رہی ہیں. افغان صدر اشرف غنی کے چیف آف سٹاف عبدالسلام رحیمی کی سربراہی میں ایک وفد ابو دھابی پہنچا ہے. افغان صدر کے ترجمان کے مطابق یہ وفد طالبان سے قریبی مذاکرات شروع کرے گا تاکہ 2 بدو ملاقات کی تیاری کی جا سکے. تاہم افغان طالبان کا وفد اس طرح کی کسی بھی کوشش کی سختی سے اور مسلسل ابھی تک تردید کر رہا ہے. طالبان کے بقول ان کی افغان وفد سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ موجودہ افغان حکومت جو ہے وہ امریکی کٹ پتلی کے سوا کچھ نہیں. یہ طالبان کا ایک بڑا سخت پرانا موقف رہا ہے جو اب بدل بھی سکتا ہے. ان مذاکرات کو لے کر یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ افغانستان میں اپریل 2019 میں ہونے والے انتخابات کو شاید کچھ عرصے کے لیے ملتوی بھی کر دیا جائے. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پیرس سے براہ راست موجود ہیں نیوز ویک اور ٹیلی گراف سے وابستہ سینئر صحافی سمی یوسف زئی. سمی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج دوسرا دن تھا. ایک تو یہ کہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کو؟ آج کیا ہوا وہاں پہ، کل کیا ہوا؟ آپ کے پاس کافی انٹرنل خبریں ہیں، کن کن کی ملاقاتیں ہوئیں؟ کل پہلے تو افغان حکومت، امریکہ، عرب امارات، پاکستان اور سعودی عربستان کے وفود کے درمیان ایک ملاقات ہو گئی جس میں افغانستان کے نیشنل سیکورٹی کے سربراہ محب صاحب نے شرکت کی تھی. اس کے ساتھ سلام رحیمی جو ابھی اشرف غنی صاحب ایک نیا پیس بورڈ بنا دیا، ان کا سربراہ ہے، ان کا چیف آف سٹاف ہے جس طرح آپ نے بتایا. اس کے بعد فوراً طالبان اور سعودی عربستان، امارات اور پاکستان کے جو وفود ہے وہ 4 گھنٹے تک مسلسل انہوں نے ایک شاہی مہمان خانے میں ملاقات کی. اس کے بعد آج صبح دوبارہ امریکن کے ساتھ ملاقات ہو گئی طالبان کی، جو کہ کافی لمبا چلتا رہا. آج طالبان کے 2 اہم رہنما جو پہلے گوانتانامو میں قیدی تھے، ملا فاضل جو کہ طالبان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور ملا خیر اللہ خیر خواہ جو طالبان کے ٹیرمینل سے، وہ بھی آج ہی کے دن امارات پہنچ گئے. انہوں نے بھی بات چیت شروع کی ہے. تو لگتا ہے ایک سرتوڑ کوشش کیا جا رہا ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ طالبان کے ایک ملاقات ہو جائے
اور میرے خیال میں پاکستان، سعودی عرب، امریکہ اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بالآخر بات تو افغان حکومت کے ساتھ کرنا پڑے گی طالبان کے لیے. تو اسی وجہ سے کل نیشنل سیکورٹی کے افغانستان کا جو سربراہ ہے حافظ محب حسین وہ چلا گیا، لیکن جو سلام رحیمی صاحب ہے وہ ابھی بھی دبئی میں عرب امارات میں موجود ہے، اور امید تو کیا جا رہا ہے کہ ان سے ملاقات کیا جائے، لیکن ابھی تک طالبان اپنے موقع پہ ڈٹی رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوں گے. ٹھیک. اچھا سمی یہ بتائیں، اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو چکے ہیں امریکنز اور افغان طالبان کے درمیان بھی، ان مذاکرات کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کے کافی مختلف مذاکرات ہیں. اس سے پہلے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ طالبان کے ایک پولیٹیکل آفس ہے قطر میں، ان کے نمائندے تھے، لیکن اس مرتبہ وہ مذاکرات کی ٹیم طالبان نے تبدیل کیا ہے. اس میں اب طالبان کے جو چیف آف ملا ہیبت اللہ خان جو طالبان کا امیر المومنین ہے، ان کے آفس کے جو سربراہ ہے امیر خان متقی وہ خصوصی طور پر وہاں پر پہنچ گئے. اس کے علاوہ ملا عباس اخون جو کہ بہت ہی سینئر رہنما ہے طالبان کے، وہ بھی پاکستان سے پہنچ گئے ہے. اور سب سے بڑھ کر حقانی نیٹ ورک کا ایک نمائندہ جو قاری یحییٰ جو کہ حقانی صاحب کا داماد بھی، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی ہے. تو لگتا ہے کہ اس مرتبہ طالبان کی طرف سے سیاسی لوگ بھی ہے، ان کے ملٹری لوگ بھی ہے، اور جو لوگ ملا ہیبت اللہ خان کو بڑی نزدیک ہے وہ بھی ہے. تو لگتا ہے کہ مستقل جو مذاکرات اس مرتبہ ہو رہے وہ ڈائریکٹ طالبان کے سربراہ کے سپرویژن کے سے ہو رہے ہیں. لیکن ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس مذاکرات کے ٹیبل پر لانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ طالبان کو پاکستان نے صرف یہ کہہ دیا کہ مذاکرات میں شریک ہو جائے، یا یہ کہہ دیا ہے کہ مذاکرات میں جا کر کچھ سمجھوتا بھی کر دو. لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حد سے زیادہ طالبان پر دباؤ ڈالنے سے شاید یہ صورتحال خراب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سمی یہ بتائیں کہ آپشنز کیا ہیں افغان طالبان کے پاس، افغان گورنمنٹ کے پاس اور امریکہ کے پاس؟ امریکہ جو ہے، افغان طالبان چاہتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے وڈرا کر لے اپنی ٹروپس، پھر دوسری جانب امریکہ کی اپنی شرائط ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ جی ہمیں ایک فیس سیونگ بھی مل جائے اور افغانستان میں امن بھی اسی طرح قائم ہو. افغان گورنمنٹ جو ہے وہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے آئین کو مانتے نہیں ہیں. افغان گورنمنٹ کا ایک بڑا فنڈامنٹل مطالبہ یہی ہے کہ آپ آئین کے دھارے میں ہی ان کو لے کے آئیں. آپشنز کیا ہیں؟ اگر یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو کس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور کس کو جو ہے وہ زیادہ مل سکتا ہے؟ ظاہر ہے بات ہے اس پوزیشن پہ طالبان ایک مضبوط پوزیشن سے مذاکرات کر رہے ہیں، اور ہماری معلومات یہ ہے کہ طالبان سے مذاکرات سے پہلے جو مجلس ہوا اس میں خلیل زاد صاحب نے طالبان کو کہہ دیا کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر انٹرم یا موقت حکومت بنتا ہے تو اس میں آپ کو 50% سے زیادہ شیئر ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغان حکومت کے جو کانسٹیٹیوشن ہے کمن ہوئی افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ اسلام کے خلاف ہے اس پر بھی کمپرومائز ہو سکتے ہیں. لیکن باقی بھی بہت افغان حکومت کے ساتھ اس وقت جو سب سے مضبوط کارڈ ہے وہ طالبان کے قیدی ہے، وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں ہے. لیکن بہرحال افغان حکومت کے اوپر امریکہ کا بہت ہی زیادہ انفلوئنس ہے، اور اشرف غنی صاحب بھی لگتا ہے کہ وہ بھی تک چکا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک امن معاہدہ ہو جائے اور ان کا نام تاریخی طور پر افغانستان میں آ جائے کہ اس بندے نے افغانستان کے لیے امن لایا. تو کل بہرحال امریکہ کے آپشن یہ ہے کہ وہ دو آپشن دے رہے ہیں، یا تو وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان ان کے کچھ دو اڈے رہے افغانستان میں جس طرح باقی اسلامی ممالک میں ہے. وہ امریکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپشن آپ کو مجبور نہیں ہے یا قبول نہیں ہے تو ہم نکل بھی سکتے ہیں، نکلنے کی بھی سوچتے ہیں، لیکن نکلنے سے پہلے ہمیں ایک میکانزم بنانا ہوگا. ایسا صورتحال نہ ہو کہ جس طرح 87 یا 89 یا 92 میں جب مجاہدین حکومت پہ آئے تو پھر سول وار شروع ہو گئی. تو امریکہ بھی میرے خیال میں صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ایک انخلا کے بعد کے کیا صورتحال ہوگی. اس وقت سب فریق اس پہ راضی ہے کہ انخلا ہو جائے، لیکن انخلا کے بعد کا کیا ڈائمنشن ہوگی، کیا خد و خال ہوگا، اس پر بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال امید زیادہ ہے. لیکن ایک افغانستان کا مسئلہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس میں کافی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایران بھی شریک ہے، چائنا بھی شریک ہے، ڈفرنٹ ریجنل پلیئرز بھی ہیں. سمی آخر میں جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ یہ مذاکرات جو ہیں کیا یہ اب جاری رہیں گے؟ آج ان کا آخری دن ہے، اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں دی وے فارورڈ پاکستان کا کردار جو ہے وہ کتنا بنیادی اور کلیدی ہوگا؟
میرے خیال میں پاکستان کا تو اتنا کردار ہو سکتا ہے کہ وہ طالبان کو کہ مضبوط ٹیم کو انہوں نے طالبان امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹیبل پہ لیا، کیونکہ اب اس مذاکرات میں سعودی عربستان اور امارات بھی شروع ہو گئی، تو میرے خیال میں ایک طرف سے پاکستان اور بھی ایکٹیو ہوں گے اور پاکستان پہ بھی پریشر بھی ہوگا، امریکہ پہ بھی پریشر ہوگا، سعودی عربستان جو کہ پاکستان کے بڑی نزدیک دوست ہے، عرب امارات بھی، وہ بھی پریشر ڈالیں گے کہ طالبان کو آپ کی بات کچھ حد تک مان سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے ابھی ایک بڑی ڈیلیگیشن بھجوا دیا، لیکن بہرحال بالآخر جو بات ہوں گے وہ افغانوں کے درمیان ہوں گے، چاہے جو بار ملکی جتنی بھی ہے، جتنی ممالک ہے، وہ تو میرے خیال میں زیادہ فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں، لیکن طالبان کے مطالبات کے اوپر طالبان کے مطالباتی لسٹ میں یا افغان حکومت کے لسٹ میں بہت زیادہ نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک چیز ہے کہ طالبان کے لیے میرے خیال میں 9/11 کے بعد ایک موقع تھا کہ وہ اپنی حکومت کو جاری رکھ سکے۔ اس وقت انہوں نے ایک بہت ہی بڑی بلنڈر اور غلطی کی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ لڑائی کا فیصلہ کیا، جو کہ ایک تباہکن صورتحال کا سامنا ہوا افغان کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی۔ اب ایک 17-16 سال کے بعد ایک اور اچھی موقع طالبان کے ہاتھ آئی ہے، اگر طالبان نے کوئی پولیٹیکل میچورٹی نہیں دکھایا تو یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور افغانستان کے لیے تو اس سے بھی تباہکن صورتحال اور نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، سمیع یوسفزئی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آل دی وے فرام پیرس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔